پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک اور کمیٹی تشکیل دی ہے. یہ 20 رکنی کمیٹی ہے اینڈ ایز یوزول اس کمیٹی کو ایک دفعہ پھر جو پاکستان کے ڈیپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. اور اس کمیٹی کا مقصد کہ کیسے حکومت کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہتر کیا جائے. اب کمیٹیوں کی بھرمار ہے اور پتہ نہیں ان گنت کمیٹیاں بنی ہوئی ہر طرح کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس گورنمنٹ کو آلموسٹ اب 1 سال ہونے والا ہے. ظاہر ہے کہ فروری میں 1 سال ان کو مکمل ہو جائے گا. تو 11 مہینوں کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اس گورنمنٹ کو اپنی جو ایفیشنسی ہے بیوروکریسی کو وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اور کمیٹی بنا دی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کے علاوہ کوئی اور موضوع کینڈیڈیٹ نہیں ہے, بلکہ ظاہر ہے ہم نے فارن پالیسی کی بات کی, بہت سے ایشوز چل رہے ہیں. تو میری دفتر خارجہ میں کسی افیشل سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہنسی رہے تھے, کہتے ہیں کہ ادھر تو ہر وقت کبھی کوئی کھاد کی میٹنگ چل رہی ہوتی, کبھی پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, سوائے فارن پالیسی کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ فارن پالیسی کے علاوہ وہ یہاں پر ڈیبیٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 20 رکنی کمیٹیاں بنی ہے تو اس کا اجلاس بھی مجھے لگتا ہے کہ اب دفتر خارجہ میں ہی ہوگا. اچھا خیر وہ تو بات کی بات ہے, لیکن پہلے آپ نے ڈیپٹی پرائم منسٹر کہا, اس کے بعد آپ بھول گئے کہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں. آپ نے چند سیکنڈز کا وقفہ کیا, آپ کو یاد نہیں رہا تھا کہ وہ فارن منسٹر بھی ہیں. مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بھول گئے, کیونکہ دیکھیں نا کوئی 2 درجن جو کمیٹیاں ہیں اس کو تو ہیڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں ریلیزز جو ملتی ہیں فارن آفس کے پلیٹ فارم سے بھی اکانومی کی ہوتی ہیں, اس میں میں دیکھتا ہوں تو آپ تو میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا, وہ ساری اکانومی پہ ہوتی ہیں. نہیں میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں کہا تھا ڈار صاحب واپس کر دیں, آپ نے میری بات نہیں مانی. آپ رکھ لیں, رکھنا کام تو ہم نے اپنا کروانا ہے ان سے. یہ جو کمیٹی ہے کامران یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. کچھ لوگ تو اس کو لنک کر رہے ہیں کہ جو یو ایس گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے گورنمنٹ ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے ایلون مسک کی سربراہی میں ایک نیا ادارہ نے بنایا ڈپارٹمنٹ وہاں پہ. وہ بہت ہی مختصر ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, بھاری بھرکم کمیٹی جو گورنمنٹ کی ایفیشنسی امپروو کرے گی, اور اس کے 20 ممبران ہیں. آف کورس اسحاق ڈار صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر اس کے جو ہے وہ چیئرمین ہوں گے. 2 لوگ اس میں مسنگ مجھے نظر آ رہے ہیں, ایک فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب, وہ ان کو ممبر نہیں بنایا گیا, اور ایک پلاننگ منسٹر احسن اقبال صاحب, ان کو بھی اس کا ممبر نہیں بنایا گیا. تو جہاں تک آپ نے بات کی گورنمنٹ میں کام کون کر رہا ہے, لگتا تو ایسے سارے کام ڈار صاحب کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پرائم منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پیٹرولیم منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پاور منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, فوڈ منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, پھر انڈسٹری منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے, اور آخر میں پرائم منسٹر بھی کوئی کام نہیں کر رہے. جس قسم کی کمیٹیز کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں. ویسے محسن نقوی صاحب امریکہ گئے ہیں ڈار صاحب کی جگہ پہ, یہ الٹ ہو گیا نا. اور ادھر بھی ویسے جو رپورٹس آ رہی ہیں کنفرم نہیں ہیں, ایک آدھ ایسی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ کی ہے, رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ میرا خیال میں چائنا کو کافی وہ اریٹیٹ کر سکتی ہے. اس کے اوپر میرا خیال مائیکل کوگل میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ رپورٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں, کنفرم نہیں ہے, لیکن اگر یہ درست ہے اور انجانے میں انہوں نے ایسا کیا ہے تو کلیئرلی اس کے حوالے سے وضاحت جاری کرنی چاہیے. کمنگ بیک ٹو دا کمیٹی, یہ لازمی پرائم منسٹر نے 20 لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے, ایفیشنسی ہے, ایفیکیسی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. اس کی جو ایفیشنسی کی اس کا نام ہے امپروونگ دا گورنمنٹس ایفیشنسی, اس کمیٹی کا نام ہے. اور اس کی آپ ان ایفیشنسی کا اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ کابینہ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تو ایک جو اس میں ممبر تھے ان کا جو نام غلط لکھ دیا, اور 2 ممبران کے جو ڈیزگنیشنز تھے وہ غلط لکھ دیے. پاکستان کے جو اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ورلڈ بینک میں ڈاکٹر توقیر شاہ, ان کو انہوں نے لکھ دیا ریٹائرڈ بیوروکریٹ, حالانکہ اس وقت وہ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں, لیکن ان کو کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خبر چل رہی تھی وہ کنفرم ہے کہ توقیر شاہ صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ ریزائن کر کے واپس آ جائیں اور گورنمنٹ کو جوائن کر لیں. توقیر شاہ کو پرائم منسٹر نے 4 سال کے لیے اپوائنٹ کیا تھا, جو ایک عہدہ ہوتا ہے پاکستان کی, ایک پوزیشن ہے ورلڈ بینک میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی, لیکن 1.5 سال بعد ان کو واپس اس لیے بلایا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کا جو دفتر ہے وہ اس میں بھی وہ ایفیشنسی جو وہاں پہ چاہیے وہ نہیں ہے, اور پرائم منسٹر کا یہ خیال ہے کہ توقیر شاہ صاحب وہ والی ایفیشنسی واپس لا سکتے ہیں, کیونکہ واشنگٹن جانے سے پہلے وہ پرائم منسٹر کے جو سیکریٹری تھے. اچھا, ان کا ڈیزگنیشن یہاں پہ غلط لکھا گیا. اور جہاں زیب خان صاحب جو ایپیکس کمیٹی کے سیکریٹری ہیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی جو ایپیکس کمیٹی ہے, ان کو لکھا گیا کہ آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹو دا ورلڈ بینک. اسے ایک امپریشن یہ ہے کہ شاید ان کو توقیر شاہ صاحب کی جگہ پہ بھیجا جا رہا. تو جب یہ چیز پوائنٹ آؤٹ ہوئی تو کیبنٹ ڈویژن نے ایفیشنسی کمیٹی بنانے کے اگلے دن ایک کوریجنڈم جاری کیا, ایک وضاحت جاری کی کہ ان دونوں کے جو ڈیزگنیشن ہیں کامران وہ غلط لکھے گئے. یہ گورنمنٹ کی ایفیشنسی کا میری ایک تجویز ہے کہ اس کمیٹی کی بہتری کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دینی چاہیے. تو یہ مطلب کمیٹی اس لیے بنائے کہ غلط کیسے لکھا گیا. دیکھیں اس پہ بھی کمیٹی بنتی ہے نا کہ آپ نے غلط کیسے لکھ دیا. ویسے
مجھے یاد پڑتا ہے ایسے کوئی 3 ماہ پہلے میں نے ڈار صاحب سے پوچھا تھا کہ سر آپ کی کتنی آپ کے پاس کمیٹیز آئیں گی؟ انہوں نے کرانا صاحب 24 ہو گئی ہیں، پچھلی دفعہ 45 تھیں جب لاسٹ گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی. تو 24 کا مطلب یہ کہ وہاں اس 3 ماہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد بھی کافی کمیٹیز بنی ہیں. تو 30 اس کا مطلب ابھی بھی کافی گنجائش موجود ہے کمیٹیوں کی. 30 کا نمبر ان کا کراس ہو گیا ہوگا. اچھا اب جو ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کے کہ یہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہے جو پورا نظام چلاتا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کا، اس کی جو ایفیشنسی ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اس کی ڈیسیژن میکنگ میں بہتری لانا، یہ اس کا نمبر 1 ہے. اور ان کا جی کہ آپ سنگاپور اور نیوزی لینڈ کے جو ماڈلز ہیں لین گورنمنٹ ماڈل، اس کو آپ اسٹڈی کریں اور اسٹڈی کر کے ہمیں 1 ماہ میں رپورٹ کریں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کے جو پرفارمنس ایویلویشن رپورٹس ہیں اس کو ریویو کر رہے ہیں. اس کو آپ دیکھیں گے جو ریوارڈز بیوروکریٹس کو آپ نے کیسے دینے، بونسز کا کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نئے ریوارڈز دینے، اوور آل ان کی جو ایک بیوروکریٹس کی جو ان کا پے سٹرکچر ہے اس کو دیکھنے کی بات کی. اگر یہ ٹی او آر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو پے اینڈ پینشن کمیشن جو بنا ہوا تھا جس کی بیس کے اوپر ابھی پینشن ریفارمز بھی حکومت نے کیے، تو اس کا کیا کام تھا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. گورنمنٹ کنفیوز ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کی وہ انیفیشنسی دکھا رہی ہے. جو اس کا ٹی او آر نمبر 3 ہے کامران، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی جو ابھی بھی کام کر رہی ہے، اس کا مقصد، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، جہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سویلین گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ بیٹھتی ہیں، اور ایس آئی ایف سی کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہول آف گورنمنٹ ڈیسیژنز کہا جاتا ہے. کبھی بھی آپ پرائم منسٹر کو بات کرتے سنیں اباؤٹ دی ایس آئی ایف سی یا آرمی چیف کو، تو وہ ہول آف گورنمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ایک ٹی او آر ڈالا گیا جس سے مجھے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے اٹ ول پرپوز انسٹیٹیوشنلائزڈ فریم ورک فار ہول آف گورنمنٹ اپروچ ٹو انیبل انٹر ڈپارٹمنٹل کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن فار ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ اینڈ ریپڈ ریسپانس ٹو نیشنل پرائرٹیز. اب یہ کنفیوزنگ ہے یہاں پہ ٹی او آر، مجھے فرینکلی اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ایس آئی ایف سی ہول آف گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ ٹی او آر یہاں پہ کیوں ڈالا گیا؟ اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں کامران اس کمیٹی کے ذمہ ڈالی گئی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ کمیٹیوں سے گورنمنٹ کی جو ایفیشنسی ہے وہ امپروو نہیں ہوتی، کام کرنے سے ایفیشنسی امپروو ہوتی ہے. اور یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہی حکومت کا یہ ہے کہ کس طریقے سے اپنی ایفیشنسی میں بہتری لائی جائے. ایک رائٹ سائزنگ والی کمیٹی بھی کام کری ہے فائنانس منسٹر کی چیئر میں، جس کا مقصد حکومت کے اخراجات میں کمی کرنا ہے، اور کچھ اس طرح کی اور بھی بہت ساری کمیٹیز ہیں. تو لگ ایسا رہا کہ کمیٹی جو ہے نا ایک از اے فیوریٹ وے آف رننگ دا گورنمنٹ بائی دا پرائم منسٹر شہباز شریف. یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک اسٹرینج چیز ہے. اب دیکھنا یہ کہ ایک مہینے کے بعد جب یہ کمیٹی اپنی رپورٹ دیتی ہے تو کیا لے کے آتی ہے. لیکن اس رپورٹ دینے سے پہلے جو سب سے بڑا ٹاسک ہوگا اسحاق ڈار صاحب کے لیے کہ ان 20 لوگوں کو ایک جگہ پہ بٹھانا اور ان سے کوئی فیصلہ لینا. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے ایف بی آر کے حوالے سے جو پرپوزل ہے نئی گاڑیاں خریدنے کا، وہ کیوں کنٹروورشل ہے، کیا واقعی ایف بی آر کو ان گاڑیوں کی ضرورت تھی یا نہیں. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.